بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیعت ہونے پر بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ تو بیعت میں ایک عہد یہ ہے کہ ہم نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، اللہ کے دین کے لیے وطنوں کو چھوڑنے پر، اللہ کے دین کی نصرت پر، اور اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے پر۔ یہ بھی عہد ہے، عہد میں شامل ہے۔ اللہ نخوف باللہ محمد علیہ دین کے شعبوں کا ہلکا پن یا ان کی افادیت کا کم سمجھنا یا ان کی افادیت کو غیر افضل یا غیر اہم سمجھنا، یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی دعوت تبلیغ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد دعوت کا اصل مقصد دعوت کو امت کو جہالت سے نکال کر علم پر لانا ہے، جس کے لیے امت کو علم اور علماء سے منسلک کرنا، یہ نفع حرکت کا اصل مقصد ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک صفت جامعیت ہو، تو صفت جامعیت یہ ہے، قرآن کا تو یہ حکم ہے ایمان والوں کو کہ تم اہل باطل کو بھی برا مت کہو، حالانکہ وہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اسلام کے دشمن، وہ قرآن کا حکم ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم تو برا کہو گے اہل باطل کو، وہ اس کے جواب میں اللہ کو برا کہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 70-80% غلط کی طرف سے جوابی کارروائی جو ہوتی ہے وہ خود کام کرنے والوں کی لغزش سے ہوتی ہے۔ تو خود کام کرنے والوں کی لغزش 70-80 جوابی کارروائی، 70-80% جوابی کارروائی وہ کام کرنے والوں کی اپنی بے اصولی سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لا تسبوا اباکا، کہ اپنے باپ کو گالی مت دو۔ صحابہ نے ٹھیک ہے رسول اللہ، کون بدبخت ہوگا، کون اولاد ہوگی وہ اپنے باپ کو گالی دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بیٹا باپ کو گالی دے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے باپ کو گالی کوئی نہیں دے سکتا، لیکن تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے گا، یہ ایسا ہے یہ تم نے اپنے باپ کو گالی دی ہے۔ یہ فرمایا لا تسبوا اباکا، کہ اپنے باپ کو گالی مت دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کام میں کیا بلکہ اسلام میں غیروں کو برا کہنے کا بھی کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں مسلمان کو اور کام کرنے والوں کو برا کہیں اور دین کے شعبوں کو ہلکا سمجھیں۔ ہماری ساری نقل و حرکت اور سارے خروج اور نفر اور ساری محنت کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ امت علم اور علماء سے جڑے۔ ہمارے گھر کا تو موضوع ہے، میں اس کو ویسے اسی میں زور دے رہا تھا۔ ہمارے محنت کا مقصد یہ ہے کہ امت جہالت سے نکلے اور دعوت کے ذریعے علم کے مراکز قائم ہوں، اور دعوت کے ذریعے علم کے حلقے وسیع ہوں، علم کے حلقے وسیع ہوں۔ ہمارا تو ہماری دنیا تو یہ ہے کہ دعوت و تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کام کو کرنے والے اگر دین کے شعبوں کا ہلکا سمجھتے ہیں تو ایسا ہے جیسا کوئی شخص صبح سے لے کے شام تک محنت کر کے مزدوری کمائے اور رات کو اپنی مزدوری سے نفرت کرے۔ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ اپنی کمائی سے محبت کرتے ہیں، اپنی کمائی سے لوگ، جی ہاں، دیکھو صبح سے شام تک محنت کرے مزدور اور اس کو 200 روپے ملے، وہ 200 روپے سے کیسی محبت کرتا ہے اور اس کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اس کی کیسی حفاظت کہ میری صبح سے شام تک کی محنت کا حاصل ہے جو مجھے ملا ہے۔ اسی طرح علم کے مراکز، علم کے حلقے، علم کے مجلسیں اور علم کے شعبے، یہ ہمارے گشتوں کا
حاصل ہے. جی ہاں، یہ نہیں کہ یہ ہمارے کام میں مخل ہیں، یہ غلط خیال ہے. دین کے شعبے دعوت کے لیے اور دعوت کی محنت علم اور دین کے شعبوں کے لیے مخل نہیں ہے بلکہ معاون ہے. کیا ہے؟ جی ہاں، دعوت و علم کے حلقوں کے لیے معاون ہے کہ تمہاری محنت سے طلبہ ملیں مدارس کو اور تمہاری محنت سے علم کے حلقے قائم ہوں مساجد میں. یہ اصل مقصود ہے ہمارے گشت کا. اس لیے دین کے کسی شعبے کو ہلکا سمجھنا، اپنی کمائی سے محبت نہ کرنا ہے. یہ تو ہماری کمائی ہے، یہ ہماری کمائی ہے کہ ایک ہمارے اندر صفت اجتماعیت، اور اجتماعی جس سے ہوگی کہ جو ہدایات یہاں سے دی گئی ہیں تاکہ جا کر اپنی اپنی مسجدوں میں ان ہدایت کے مطابق محنت کا رخ قائم کریں. باتوں کا، مذاکروں کا، بحث مباحثے کا، صحیح غلط کا اس میں نہ پڑے، اس میں نہ پڑے. میں نے خوب اندازہ کر لیا کہ جو اس کام کے لیے وہ فارغ نہیں کرے گا اس کا کام بحث مباحثے کی نظر ہو جائے گا. ہم تو کام بہت آسان ہے، بشرطے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. لوگ جتنا وقت بحث مباحثے میں لگاتے ہو نا، اتنا وقت اگر کام میں لگا دو تو سارے اختلافات ختم ہو جانے. لوگ بحث میں لگتے ہیں، تو کوشش میں ہوتے ہیں کہ پہلے سوال کے جواب ہو جائے پھر کام کریں گے. کہ نہیں، ہر سوال کے جواب کام ہے، ہر سوال کے جواب کام ہے. یہاں ہر اختلاف کا علاج کام ہے. یہ کام پیش کرو. اس لیے بجائے واپس جا کر کسی بحث مباحثے میں پڑھنے کے یہ کام ہے، یہ ہدایات ہیں، اس کے مطابق کام کرنا ہے. ارے فلاں تو مانتا نہیں کہ تم اپنا کام کرو، تمہارے ذمہ منوانے کس نے رکھا ہے؟ یہ تو منواؤ. ہمارے ذمہ منوانا نہیں ہے. انبیاء کے ذمہ بھی کسی بات کو منوانا نہیں ہے. سنو، اس کے انبیاء کے ذمہ آپ کے ذمہ تو جو کہا گیا وہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک. یہ قرآن کی آیت بہت 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 اس کا خلاصہ بہت اہم ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. من تاب معک کا مطلب ہے من آمن معک، کہ آپ کو جس طرح کہا جا رہا ہے اس طرح کیجئے، اور جتنے آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ اس طرح کام کریں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے. بس اس میں نہ پڑھیں کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا، کون کیا کہہ رہا. سینکڑوں باتیں ہیں، ہمارے پاس 100 باتوں کا ایک جواب ہے، کام بھائی یہ کام، اور اس کا یہ فائدہ ہے. اور محنت ہوگی تو اس کے نتائج سامنے آئیں گے. اختلافات کرنے والے کام کے نتائج سے مطمئن ہوں گے، آپ کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ تو محنت کے ساتھ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اللہ تمہاری مدد اختلافات میں، تمہاری مدد فسادات میں، تمہاری مدد آپس کے مقابلوں میں، جھگڑوں میں مدد اس پر کریں گے کہ تم اس کے دین کے مددگار بنو. اصل بات یہ ہے. تو یہ ہدایات یہاں سے دی گئی ہیں، ہم اس کے مطابق کام کریں. آپ اپنی مسجدوں کو لازم پکڑو تاکہ عملی شکل کام کی سامنے آئے. عملی شکل سامنے آئے کام کی. اور جتنا کہا گیا اتنا کر لو. صحابہ کرام کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام اس پر لیے ہیں کہ انہوں نے ہدایات کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی رائے کو، اپنے کسی موقع کو ہدایت کے خلاف نہیں ہونے دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میدان لے کر آؤ، اور کچھ مت کرنا، میدان لے کر آ جاؤ. وہاں موقع ملا کہ ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، مشرکین کے سپہ سالار فوج کے، وہ ہاتھ تاپ رہے تھے، اور حذیفہ کو خیال آیا کہ اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دیں گے سارے مشرکین کی ہمت ٹوٹ جائے گی، میدان ہاتھ آ جائے گا. اور کر بھی دیتے تو کوئی ملامت نہ کرتے ان کو.
لیکن وہاں سے ہدایت یہ تھی کہ کوئی نیا کام خود سے مت کرنا جب تک واپس نہ آ جاؤ۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا موقع دیکھا کہ یہ اکیلا بیٹھا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، روشنی آگ کی روشنی میں وہ تو نظر آ رہے تھے ابو سفیان ان کو، لیکن وہ ان کو نہیں دیکھ رہے تھے، اندھیرے میں تھے، وہ قریب آ گئے۔ قتل کرنا بہت آسان، تیر نکال لیا، نشانہ بنا لیا، پھر خیال ہے کہ نہیں، مجھ سے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، مجھ سے کہا گیا تھا کوئی نیا کام خود سے مت کرنا، بس دیکھ کر آ جاؤ۔ یہ ہدایت کی پابندی، اور موقع چھوڑ دیا، موقع چھوڑ دیا۔ اس کو میں نے کل مثال دی تھی، کل میں معلم سے کہ سدائے ہوئے کتے ہوتے ہیں، کون سدائے ہوئے شکاری کتے ہوتے ہیں، یہاں تو شکاری کتے وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو حملہ شکار پر حملہ کرتے کرتے بھی روکے جائیں تو وہ رک جائیں فوراً۔ اس سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے اور ترقی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ زندگی میں آئے کر گزرو، بعد پوچھ لیں گے۔ صحابہ ایسے ماننے والے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو چھوڑ کر آ گئے، واپسی میں فرشتے ملے گھوڑوں پر سوار، آگے مدد، اور اللہ نے ابو سفیان کو ہدایت دی، اگر قتل کر دیتے تو وہ جہنم میں جاتے۔ کتنے ہدایت پر عمل کیا تو ہم نے جی ہدایت دے دی، ابو سفیان کی ہدایت مل گئی، ورنہ قتل کر دیتے تو وہ جہنم میں جاتے، اور اللہ کو کام لینا تھا ان سے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم اگر کوئی قدم اٹھا لیں گے تو اس کا نقصان ہوگا نفع ہوگا، کہ نہیں، ہم تو ہدایت کے پابند ہیں، موقع ہاتھ سے گیا جانے دو، ہمیں یہ نہیں کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ میں نے مثال دی ہے کہ صحابہ کرام کو اگر کوئی موقع نظر بھی آتا تھا تو وہ اس کو گزار جایا کرتے تھے یہ سوچ کر کے نہیں، ہمیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، جو کہا گیا وہ کرو۔ اس لیے ہم صبر کے ساتھ اور آپس کی اجتماعیت کے ساتھ، دیکھیں آپ کی آپس کی اجتماعیت اصل چیز ہے، ساتھیوں پر اعتماد کرنا، ساتھیوں کا استعمال کرنا، اور اپنے اہتمام سے ساتھیوں کو یہاں 2 ماہ کی ترتیب میں، اس لیے کہ میں نے دیکھا کارگزاری میں کہ 2 ماہ کی آمد میں کمی ہے، اس کی کمی کا اثر پڑے گا صوبے پر۔ یہاں سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا پرانا عملہ یہاں مسلسل رہے، آپ کا پرانا عملہ یہاں پورے سال مسلسل رہے، اس کی آپ حضرات پرانے ساتھیوں کی فہرست بنا کر یہاں کی 2 مہینے کی ترتیب کی پورا سال کا آپ نظام بنا لیجیے، پرانے ساتھی بل کے وہ یہاں رہیں تاکہ سارے عالم سے آنے والے تقاضوں پر بھی استعمال ہوں، اور سارے عالم سے آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کے اعتبار سے بھی ان کا استعمال ہو۔ یہ تقاضوں کا مرکز ہے، جی ہاں، یہ تقاضوں کا مرکز ہے، مرکز کہتے ہی اس کے ہیں جہاں تقاضے جمع ہوتے ہیں۔ کیا اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ بہت سے ساتھیوں نے بیعت کے لیے ہم سے کہا کہ ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ میں سے جو دوسرے مشائخ سے بیعت ہیں اور الحمدللہ ان کے معمولات اور اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ دوسرے مشائخ کی بیعت کو باقی رکھیں۔ ہمارے یہاں تو بیعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقاصد پر صحابہ کو بیعت کیا اور صحابہ نے اس عہد کو پورا کر کے دکھلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عہد کے پورا کرنے پر اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ یہ اصل بیعت کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے عہد کو پورا کیا تو اسلام پھیل گیا، اگر صحابہ عہد پورا نہ کرتے ہم تک اسلام نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عہد کو پورا کیا، کہ بیعت ایک عہد ہے اور بیعت کے مقاصد بہت ہیں،
صرف اوراد وظائف تک بیعت نہیں ہے، اور صرف توبہ تک بھی بیعت نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے سب کے، بیعت صرف توبہ تک نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ سب سے کہوں گا، میری بات یاد رکھیو، کہ حیات الصحابہ میں بیعت کا باب پڑھو، صحیح پڑھا ہے بیعت کا باب؟ اس میں حضرت نے حیات الصحابہ میں بیعت کے باب میں صحابہ کی اطاعت کے قصے جمع کیے ہیں کہ صحابہ نے اطاعت کیسی کی ہے بیعت ہو کر۔ یہ کوئی صرف اوراد و وظائف کے لیے یا برکت کے لیے یا شوق پورا کرنے کے لیے بیعت ہونا کوئی چیز نہیں ہے۔ بیعت ہونا ایک عہد کرنا ہے، اور اس عہد پر موت تک قائم رہنا ہے، یہ اصل چیز ہے بیعت کی۔ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد الله فسنؤتيه أجرا عظيما۔ فسنؤتيه أجرا عظيما کہ بیعت کا یہ بیعت کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو اس کو توڑ دے گا کہ وہ نقصان اٹھائے گا، وہ نقصان اٹھائے گا، جو عہد کو پورا کرے گا وہ اجر عظیم پائے گا۔ اس لیے بیعت کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے کہ صحابہ بیعت کیوں ہوتے تھے۔ صحابہ کے بیعت کے مقاصد میں اللہ کے دین کے لیے اپنے وطنوں کا چھوڑنا، یہ بیعت کے عہد میں پہلی بات ہے۔ آپ دیکھیے حدیثوں میں آپ نے بیعت صحابہ کو کیوں کیا، اور پھر دوسری بات بیعت اس پر کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ ہاں، لوگ مال خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں، حالانکہ مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے اور دعوت دینا اسلام کی مدد ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننی پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے اور دعوت دینا اسلام کی مدد ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ لوگ مال خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں کہ بھائی دین کو مال خرچ کرو، کیا دین پر مال خرچ تو غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عام اس کا معمول ہے، مسجدیں بنیں گی غیر مسلم ہمارا پیسہ بھی لگا دو، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو ساری تعمیر مشرکین نے کی ہے، اسی بنیاد پر آج بھی بیت اللہ قائم ہے، اسی بنیاد پر آج بھی بیت اللہ قائم ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہیں بیت اللہ کے بنانے کو اور حاجیوں کو کھانا کھلانے پانی پلانے کو تم نے اس کو تمہیں نیکی سمجھ لیا، اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان رکھے اور دین کی محنت کرے، وجاہد فی سبیل اللہ، اس آیت میں ہے قرآن کی، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میں کر رہا تھا کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، غیر مسلم بھی مسلمان پر مال خرچ کرتے ہیں، آپ کے یہاں بھی بہت اچھا تصویر ہے، کہیں کوئی سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، دیکھو غیر مسلم مسلمانوں کے کام آتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ نصرت، کہ اللہ کے دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں، ورنہ مال خرچ کرنا اسلام پر غیر مسلم بھی کر لے گا، غیر مسلم بھی کر لے گا، وہ مال کا خرچ کرنا اس کا تعلق مسلمان کی ضروریات سے ہے۔ یہ ہمارے ایسا فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار تو ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے، تو دین کے مددگار بنو۔ تو بیعت میں ایک عہد یہ ہے کہ ہم نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، اللہ کے دین کے لیے وطنوں کو چھوڑنے پر، اللہ کے دین کی نصرت پر، اور اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے پر، یہ بھی عہد ہے، عہد میں شامل ہے۔ اللہ نخوف اللہ محمد علیہ کہ ہم نے اس بات کا عہد کیا آپ سے کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کے ملامت کا خوف نہیں کریں گے، اور یہی بات ہے کہ مجاہد اور دین کی محنت کرنے والے کی صفت ہے یہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ دین کی محنت کرنے والے کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ جی تو ایک بات یہ ہے، پھر آپ نے عہد لیا اسی کے ساتھ ساتھ کہ ہم ہر حال میں سنیں گے مانیں گے، دل چاہے یا نہ چاہے، تنگی ہو یا فراخی ہو۔ آخری لفظ یہ ہے اس عہد میں کہ ہم نے آپ سے اس کا بھی عہد کیا
کہ آپ کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ بھی اس کے اندر ہے. وعلیٰ اثرتنا علینا، اس سے بھی عہد کرو. روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے مت ہٹ جانا. ہاں سے بھی عہد لیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بیعت کو پہلے سمجھو، پہلے بیعت کو سمجھو کہ بیعت کیا ہے، اس کی کیا مقاصد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کرنے کے کیا امور ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے. بیعت ایک بنیادی سنت ہے. اس لیے آپ کو بیعت میں ملے گا کہ صحابہ کرام نے آپ سے اس بات کا عہد کیا ہے اور آپ سے اس بات سے بیعت لی ہے، آپ سے بات سے بیعت کی ہے کہ ہم موت تک دین کی محنت کو نہیں چھوڑیں گے. یہ صحابہ کی بیعت کا اصل بنیادی مقصد. صحابہ خود فرماتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ دین کی محنت کے لیے عہد ہوا ہے، دین کی محنت کے لیے یہ عہد ہوا ہے. یہ اصل بات یہ تھی بیعت کی. صحابہ خود کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اصل چیز یہ تھی، یہ عہد میں سے ختم ہو گئی. اس کو سمجھنا چاہیے بہت. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو اہمیت دین کی ہے وہ اہمیت دین کی دعوت کی ہے. یہ دونوں برابر فریضے ہیں. صحابہ نے دونوں کا عہد برابر کیا ہے. آپ صحابہ کو بیعت فرما رہے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تمام کام تو کروں گا لیکن دو کام نہیں کروں گا، دو کام نہیں کروں گا، زکات نہیں دوں گا اور دین کی محنت نہیں کروں گا. یہ دو باتیں روایت میں، دو کام نہیں کروں گا، زکات اور دین کی محنت، یہ دو کام نہیں کروں گا. تو آپ نے بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا ہم سے بیعت نہیں کریں گے. یہ نہیں فرمایا کہ بھائی زکات تو فرض ہے، دین کی محنت کرو نہ کرو یہ مستحب کام ہے، کرو تو اچھا، نہ کرو تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں. ہاں دیکھو روایت میں آپ نے بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا. صحابی نے دیکھا بیعت نہیں کر رہے، تو صحابی نے عرض کیا کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجیے، میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا. تب آپ نے بیعت فرمایا. اس سے معلوم ہو گیا کہ جو اہمیت زکات کی فرضیت کی ہے وہ اہمیت دعوت اللہ دین کی محنت کی ہے. یہ ہمارے یہاں بیعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی نصرت میں، اللہ کے دین کے لیے وطنوں کو چھوڑنے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے میں، ہر حال میں سننے اور ماننے میں، دل چاہے یا نہ چاہے، اور اس پر کہ دوسروں کو آگے بڑھایا جائے گا تو ہم ناراض ہو کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاں لوگ بیچارے مشورہ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات ہم سے رائے نہیں گئی، ہم مشورے میں نہیں آئیں گے. بہت معمولی بات ہے، بہت معمولی بات. ساتھی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا ہم نہیں آئیں گے، ہماری رائے نہیں سنی گئی ہم نہیں آئیں گے. یہ کچھ نہیں. اس اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے یہ عہد لیا گیا، یہ عہد لیا گیا ہے صحابہ سے اجتماعی کو باقی رکھنے کے لیے کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، نئے لوگ تم سے آگے آئیں گے، تو اس بات کا عہد کرو، کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ صحابہ سے آپ نے عہد لیا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ سب باتیں موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ہم دیکھتے نہیں. ایک رسم بن گئی بیعت ایک رسم بن گئی ہے. نہیں، یہ بہت عظیم سنت ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے. یہ بیعت اس کے لیے میرے ہاں دو شرطیں ہیں خاص طور پر. ایک تو کم سے کم 4 ماہ لگایا ہوا ہو ایک مرتبہ کم سے کم. دوسری بات یہ بھی شرط ہے کہ داڑھی سنت کے مطابق ہو وہ بیعت ہو. جو داڑھی نہیں رکھتے وہ بیعت کا ارادہ نہ کریں جب تک داڑھی نہ رکھیں، کیونکہ اتباع سنت اصل ہے.
اتباع سنت اصل ہے. جو داڑھی سنت کے مطابق نہیں رکھتے وہ بیعت کا ارادہ نہ کریں جب تک اس سنت پر عمل نہ کریں. ہاں یہ اچھا بات ہے, کوئی شوق کی چیز نہیں ہے یہ بیعت ہو جاؤ, نہیں, بلکہ پابندی کی چیز ہے. جو 1004 مہینے ابھی نہیں لگائے ہیں یا ان کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے, داڑھی تراشتے ہیں, ایسے حضرات بیعت کا ارادہ نہ کریں. اور جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں ان شرائط کے ساتھ وہ بیعت ہے, اور یہ ہمارے بیعت کا اصل مقصد ہے کہ جو مقاصد صحابہ کی بیعت کے ہیں وہ مقاصد ہمارے یہاں بیعت کے ہیں. سمجھ گئے نا, یہ ہے پورا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیعت اسی کو کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ رب العزت مومن کے جان و مال کو جنت کے عوض لے چکے ہیں. ابھی جان و مال اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ ہو, یہ جان و مال کا سب سے پہلا حق ہے, جان و مال کا سب سے پہلا حق ہے. کیونکہ میں عرض کر چکا حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کاموں کا عہد نہیں کرو گے تو جنت میں داخل کیسے ہو جاؤ گے. یہ کہا صحابی سے جن کو بیعت کرنے سے آپ نے ہاتھ روک لیا تھا. یہ فرمایا کہ اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے اور زکوٰۃ نہیں دو گے بما تدخل الجنہ تو جنت میں داخل کیسے ہو جاؤ گے. یہ دیکھو روایت میں, ہاں یہ فرمایا تم جنت میں داخل کیسے ہو گے جب تک یہ دونوں کام نہیں کرو گے. ایک زکوٰۃ کا فریضہ اور ایک دین کی محنت کا فریضہ. اب یہ باتیں کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے, کیونکہ بہت سے نبوت کے بہت سے مقاصد سے امت بہت غافل ہو گئی ہے, امت بہت غافل ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ معمولات کی پابندی ہو, یہ نہیں فنا سے بیعت ہیں فنا سے بیعت ہیں, بیعت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آدمی اپنی ذات سے کوشش نہ کرے. آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا قیامت میں. ہر ایک آپ کی سفارش حق ہے, شفاعت حق ہے, پھر یہ فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ, اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ. میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا قیامت میں, اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ. اس لیے ساتھی معمولات کا اہتمام کریں, اور دعوت کے تقاضے کی وجہ سے تسبیحات میں سستی اور ذکر و تلاوت میں غفلت, یہ تو ایسا دھوکہ لگے گا کہ آدمی سمجھے گا کہ میں بہت کام کر رہا, حالانکہ اصل اللہ کا قرب اصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معمول پورا کیے بغیر باہر نکلتے نہیں تھے. ہاں یہ نہیں کہ تصویر پوری نہیں ہوتی کام کے تقاضوں کی وجہ سے. اس لیے معاملات کی پابندی کو اور بیعت کے سارے مقاصد کو سامنے رکھ کر اور اس کا عہد کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے بیعت کو پورا بھی کرائے اور اللہ ہم سے کام لے. کریں گے انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. جس طرح میں کہوں آپ اس طرح کہتے رہیے گا. لا إله إلا الله محمد رسول الله
کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی جی لگائے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، جو کچھ بھلا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ایمان لائے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، توبہ کی ہم نے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کے خون سے، جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، زنا سے، چوری سے، بہتان سے، اور توبہ کی ہم نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے۔ اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما، عہد میں ہمیں مضبوط فرما، دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما۔ بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں سعادت کے واسطے سے رسی سے چھوڑ دو۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، جس میں سب سے بنیادی سبب نوافل کا اہتمام ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ نوافل کا اشتغال اہتمام ہوگا، اسی قدر گناہوں کی نفرت میں پیدا ہوگی۔ اس لیے تہجد، اشراق، 4 اوابین ان کا خاص طور پر اہتمام کریں کہ نوافل کی کثرت اللہ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کے اعضاء کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے، اس لیے نوافل کا خوب اہتمام کریں۔ دوسرا سبب نظر کی حفاظت ہے۔ آج کل نظروں کا بچانا حرام سے یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ حرام کی جو حرام کو دیکھے گی وہ نماز میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جو عزو حرام کے لیے استعمال ہو وہ اللہ کے دیدار کے لیے استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نظر کی حفاظت سے عبادات کی حلاوت دل میں محسوس ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو حرام سے بھی نظر کو پھیر لے ہم اسے ایسی بات کی توفیق دیتے ہیں جس کی حلاوت دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس لیے نظر کی بہت حفاظت کریں، یہ دوسرا سبب ہے گناہوں سے بچنے کے لیے اور عبادات میں صفت احسان پیدا کرنے اور عبادات کی حلاوت محسوس کرنے کے لیے۔ تیسرا سبب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کی اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ وہاں ایسا فرماتے تھے ذکر کا اصل مقصد یہ تھا کہ ذکر سے دل کی غفلت ختم ہو جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں اور اللہ کا ذکر باوجود تنہائی میں کریں۔ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بے ادبی ہے، جس سے دلوں میں غفلت سستی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ذکر باوجود کریں، تنہائی میں کریں کہ ذکر تبتل چاہتا ہے۔ اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کو یاد کرنا یہ اصل ذکر کا طریقہ ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح درود شریف کے استغفار کی، یہ تین تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ میں سے جو لوگ حضرت جی وہاں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں اور ذکر لیے ہوئے ہیں حضرت سے، وہ انہی اذکار پر قائم رہیں اور انہی اذکار کا اہتمام کرتے رہیں۔ جو ذکر میں کوئی تبدیلی چاہیں اور زیادہ ذکر چاہیں تو وہ حضرات افرادی طور پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی اسی انہی اذکار معمولات پر قائم رہیں جو اذکار اس کے بتلائے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ آج بیعت ہوئے ہیں ان کو چاہیے ان 3 تسبیحات کے علاوہ 10 تسبیح لفظ اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ اس طرح کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کریں اور 10 تسبیح یعنی 1000 مرتبہ لفظ اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ یہ ذکر 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ہو، خالی پیٹ ہونا زیادہ بہتر ہے۔
صبح صادق سے پہلے یا مغرب کے بعد، یہ اوقات زیادہ مناسب ہیں ذکر کے. باقی جس وقت بھی موقع ملے اس وقت میں کر لینا چاہیے. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر دعا کا وقت نہ ملے، اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، روزانہ یا کم سے کم جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کریں. ان صورتوں کے بڑے فضائل اور بڑے فوائد ہیں. مصنون دعائیں اہتمام سے یاد کریں کہ مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. دعوت کے تقاضوں کا بے تقاضوں پر مقدم رکھیں. ہر سال 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے اس کام کے لیے فارغ کرنا آپ تو اپنا معمول بنا لیں اور دوسروں کو بھی اس کے جم کر دعوت دیں. یہ کوئی زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ سہائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سزا سب سے ادنا سزا سمجھی جاتی تھی. اس لیے ہمیں مولیا صاحب فرماتے تھے ہر سال 4 مہینے اگر اس کام کے لیے فارغ نہیں کرو گے تو ایمان کی حلاوت چکھ نہیں سکتے. اس لیے ہمیں چاہیے خود اس ترتیب پر قائم رہیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں. کریں گے احسان انشاءاللہ.